بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم الفاظ سے عبارتیں، عبارتوں سے مضامین، مضامین سے کتابیں تخلیق کرتے ہیں۔ لفظوں میں وہ لفظ بڑے باکمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی شان بیان کرتے ہیں۔ کتابوں میں وہ کتابیں اوجز ثریا تک پہنچتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قصیدے پڑھتی ہیں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آر جے عرفان یوٹیوب چینل سے آپ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آج امپورٹنس آف بکس پر بات کریں گے۔ میں اکیلا اس پروگرام میں شامل نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے دوست عمر خالد موجود ہیں اور عمر سے امپورٹنس آف بکس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جی عمر، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ عرفان بھائی، میں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں اور بہت شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ سے اس پروگرام میں موقع دیا۔ ہم اس بیٹھک کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ویورز کے لیے ایک پروگرام لے کر آتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ موضوعات کو ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ کچھ کریٹیکل انالیسز کو بھی ہم نے ٹچ کیا ہے، جسے بے شمار جو ناظرین ہیں ان کی طرف ان کی جانب سے پذیرائی دیکھنے میں آئی ہے۔ آپ نے آج جس ٹاپک کا، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، انتہائی لاجواب ہے۔ اس کی کچھ ہسٹری میں بتانا چاہوں گا۔ ماضی کے اندر 17ویں صدی کے اندر کتابوں کی اہمیت کے حوالے سے مختلف چیزیں، کام ہر انسان نے اسپیشلی مغرب کے اندر ہونا شروع ہو چکا تھا، جبکہ 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں اس کا کتاب کا عالمی دن منعقد کیا گیا، جسے یونیسکو، یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے، 23 اپریل تک، اس سے پہلے اکتوبر کے اندر اسے آرگنائز کیا جاتا تھا، اس کے بعد 23 اپریل 1995 کے اندر اس کو ایک لیجسلیشن کے تحت پوری دنیا کے اندر لاگو کیا گیا، کاپی رائٹس کے عالمی طور پر تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد سے اس کو ایک دن کے طور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ کتابوں کی افادیت اور اہمیت سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے ہمارے مذہب کا جو پہلا حرف جس سے ہمارے دین کا آغاز ہوا، جو پہلی وحی کا آغاز تھا، اقرا سے تھا، پڑھنے سے تھا، لیکن مایوسی کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مقام ہمارے مذہب نے جس طرف ترغیب دلائی، ہم نے اس طرف اپنے آپ کو راغب نہیں کیا۔ آگے چل کر مختلف موضوعات پر اور مختلف اس کے جو اسپیکٹس ہیں بات کریں گے، اور ابھی تک کیا ہمارے ملک کے اندر کیا کام ہو چکا ہے، یا کس طرح سے ہم اپنی بہتری اس میں لا سکتے ہیں، اور جو کتابیں ہیں جو انیشیل سٹیج سے ہمیں اپنے بچوں کے اندر کس طرح سے اس رجحان کو اجاگر کرنا چاہیے، ہم ضرور پروگرام کے اندر اس کا ذکر کریں گے۔ جی عرفان بھائی۔ بہت شکریہ عمر، آپ نے اپنے انداز میں بہت اچھے طریقے سے اس کا انٹروڈکشن کروایا۔ گلزار جی کی ایک نظم کے چند لفظ مجھے یاد ہیں، تھیم میں بتا سکتا ہوں اس کا، کہ گلزار جی کہتے ہیں کہ کتابیں جھانکتی ہیں الماری کے بند پنوں سے، بند دروازوں سے۔ یعنی ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہماری کتابیں اپنی الماری کے طاقوں میں پڑی ہیں اور وہ ہمیں جھانکتی ہیں کہ ہمیں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ہم کسی زمانے میں سنا کرتے تھے کتاب آپ کا بہترین دوست ہے، لیکن آج کے دور میں ہم کتاب سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال کی اگر داستان پر ایک گہری نظر دوڑائی جائے تو وہی قومیں ترقی یافتہ ہوئیں، انہی قوموں نے پاور حاصل کی جنہوں نے کتاب کی اہمیت کو سمجھا، جنہوں نے اقرا کی اہمیت کو سمجھا، جنہوں نے پڑھائی کی اہمیت کو سمجھا۔ اگر ہم زمانہ قریب اور زمانہ بعید کی ہسٹری کا ایک پورا تھیسس نکال کر دیکھ لیں تو وہ تھیسس بڑا کمال کا ہے کہ پاور شفٹ جو ہے، دنیا کا پاور شفٹ ہمیشہ اس جگہ پر ہوا، اس کے پاس رہا جس کے پاس کتاب یا جس کے پاس علم تھا۔ آپ اس کی بڑی زبردست اگزامپل یوں لے سکتے ہیں کہ
سقراط کا زمانہ یا افلاطون کا زمانہ یا ڈائجنی کا زمانہ یا پرانے یونان کا زمانہ، آپ دنیا کے بڑے فاتحین وہیں پر دیکھیں گے جہاں پر علم ہوگا۔ آپ سقراط کی اگر تاریخ پڑھیں گے یا افلاطون کی تاریخ پڑھیں گے، وہیں آپ کو ساتھ میں سکندر اعظم بھی ملے گا۔ اسی طرح دنیا کی تاریخ میں چلتے جائیں تو جب یہ کتابیں یونان میں پڑھی جانے لگیں اور اس علم کو لوگوں نے تختی کی سلوں پر یا پتھر کی سلوں پر انہوں نے لکھنا شروع کیا اپنے علم کو، اس سے پہلے بھی لوگ علم حاصل کرتے تھے، اور ہمیشہ سے انسان کے اندر 4 سوال ڈیولپ ہوئے ہیں عمر، اور وہ 4 سوال یہ ہیں کہ جو فلسفی تھا اس نے ان 4 سوالوں پہ بڑا کام کیا۔ پہلا یہ تھا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، دوسرا میں کہاں پر رہتا ہوں، یہ کرۂ ارض کیا ہے، تیسرا میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور پھر میں کون ہوں۔ یہ 4 سوال فلسفی نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہمیشہ سے، اور وہ بہت حد تک خدا کی تلاش میں نکلا، اور اس نے اپنا جو تھیسس لکھا، جو اس کا آئیڈیا تھا، اس آئیڈیے کو اس نے کسی جگہ پر لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ افلاطون کے زمانے میں بھی موجود رہا، سقراط کے زمانے میں بھی، ڈائجنی کے زمانے میں بھی، ڈیوجونس کلبی کے زمانے میں بھی رہا۔ پھر اس کے بعد یہ والا علم شفٹ ہو گیا بیزنٹائن امپائر میں۔ تو بیزنٹائن امپائر میں جب یہ علم شفٹ ہوا تو وہیں روما امپائر جو ہے وہ بڑے واضح طور پر آپ کے سامنے آتی ہے۔ جب یہی علم جو ہے یہ فارس منتقل ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ، دارا اور سکندر جیسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی دھات بٹھائی، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں عیسیٰ اور پھر خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اس کے بعد علم کا ہمیں ایک پورا لیسن ملا، جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا۔ تو پھر ہمیں اس بات کا اشارہ کیا گیا کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اور جب ہم نے علم حاصل کیا تو دیکھیے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تاریخ کا ڈنکا بجا۔ اور پھر آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے زمانے میں بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس بیت الحکمہ میں جو کام ہوا وہ اس میں فارابی تھے، کندی تھے، توسی تھے، اور اس طرح بو علی سینا اور ابن عربی، اس طرح کے لوگ، اور فارابی نے وہاں پر جو بہت امپورٹنٹ کام کیا کہ یونان کی کتابوں کو جو پتھر کی سلوں پر تھیں یا کہیں درختوں کی چھالوں پر تھیں یا کسی بھی جگہ پر موجود تھی، ان کو لانے کے بعد اس کا ترجمہ اپنی عربی زبان میں کیا۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہمارے پاس موجود تھا، تو پھر ہم نے علم حاصل کیا اور پوری دنیا میں ہماری تاریخ کا ڈنکا بجا۔ تو آپ ذرا تھیسس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جہاں پر علم گیا پاور شفٹ وہیں پر ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک خطرناک دور کا آغاز ہوا۔ ہلاکو خان نے ہماری کتابوں کو دریا سپرد کیا، اور اس کے صفحے جو ہے وہ کالے ہوئے، اور پھر اس کے بارے میں اقبال نے نوحہ خوانی کی کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ پھر یہی کتابیں فرانس میں پہنچتی ہیں تو فرانس نے 14ویں 15ویں صدی میں پوری دنیا میں راج کیا۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا کام انگلینڈ نے کیا، وہ کتابیں جو دوسرے ممالک کی تھیں، مامون الرشید اور ہارون الرشید کے زمانے کی، بو علی سینا اور اس طرح کے مسلم سائنسدانوں کی کتابیں اپنے پاس لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں انگلستان کی تاریخ کا ڈنکا بجا۔ یعنی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس نے کتاب کو تھاما اسی نے دنیا میں ترقی حاصل کی، اور پھر یہی کام اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچا کہ مسلمانوں نے کتابت شروع کی، کتاب بنائی۔ انگلستان نے اس کتاب کے پرنٹنگ پریس بنا دیے، اس کو اتنا جدید کر دیا کہ کتابیں عام لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئیں،
اور اس کے بعد ٹیکنالوجی دنیا سے شفٹ ہو کر امریکہ پہنچی اور ایک چھوٹی سی چپ میں بھی کتاب موجود ہے. تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں طاقت اسی کے پاس آئی ہے جس نے علم حاصل کیا ہے، اور آج اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر بہت مشکل ہے. اور نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، لیکن ابھی حالات مجھے ایسے لگ رہے ہیں کہ ہمارا علم حاصل کرنے کا یا کتاب کے ساتھ دوستی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جی عمر. سر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے روشنی ڈالی. میں اپنا مسلم امہ کا جو سفر تھا اس کے جو ارلی ڈیز تھے، جو آغاز کے دن تھے، اس طرف آپ کی نظر دوڑانا چاہوں گا، آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت دی، نبوت کا اعلان کیا، تو جو کفار مکہ تھے وہ اس وقت بھی، کیونکہ وہ بالکل لاجواب تھے حضور اکرم کی ذات کے سامنے اور ان کے دلائل کے سامنے، اور پورا ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا جو جس بنا پر جو کفار کے سربراہان تھے وہ ڈینائی نہیں کر پا رہے تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم ان کو جھٹلا پائیں. خدا نخواستہ انہوں نے مدد لی، انہوں نے سہارا لیا جو مدینہ کے جیوز تھے، جو یہودی تھے، کیونکہ یہودی اس وقت بھی اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم تصور کیے جاتے تھے، وہ عرب کی زمین میں بھی معتبر تھے اس وقت بھی. اور انہوں نے پھر ایک لمبی تفصیل ہے کہ 10 سوالات انہیں دیے کہ آپ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں. اگر انہوں نے آپ کو ان سوالات کا جواب دے دیا تو آپ بلا شبہ آپ ایک سچے دین کی نوید لے کر آئے ہیں. اس کے بعد سر آپ آگے چل کر آئیں. جس وقت رومن امپائر کو رومن امپائر کا ڈنکا بجتا تھا پوری دنیا کے اوپر، اس سے پہلے ایک پوری تربیت کا سلسلہ ہے صحابہ کی، جس کی بنا پر انہوں نے ایک ایسی فوج، ایک ایسے تربیت یافتہ قوم کی بنیاد رکھی جنہوں نے ایک دنیا کی سپر پاور کو روند کر رکھ دیا. وہ صرف اور صرف ایک اس تربیت کا، اس علم کا اور اس نالج کی بنیاد کے اوپر تھا. سر آج اگر ہم جب بات کرتے ہیں اقوام عالم کی اور مسلم امہ کی، تو ہمیں ڈفرنس صرف اور صرف ٹیکنالوجی کا نظر آتا ہے. کتاب صرف اور صرف ایک علم کا ستارہ ہے. کتاب صرف اور صرف ایک پیجوں کی، جو صفحوں کی ایک مجموع ہے، اس کا نام نہیں ہے. آج کتاب اگر سافٹ فارم میں ٹرانسفر ہو چکی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قارئین کی تعداد میں، بک ریڈرز کی تعداد میں کمی آئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں بلا شبہ اضافہ ہوا ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ علم کے فروغ میں آسانی آئی ہے. جس طرح سے 21ویں صدی کی جو سب سے بڑی ریولوشن ہے وہ انٹرنیٹ کو قرار دیا جا رہا ہے، اسی طرح سے ابھی تک جتنی انسانی تاریخ نے ترقی کی ہے اس کے اندر سب سے بڑا کردار کہا جاتا ہے کہ ٹائپ رائٹر اور پرنٹنگ پریس نے ادا کیا. اس کی وجہ سے دنیا بھر کا علم یونیفارم ہو کے سپریڈ ہونا شروع ہوا. دور دراز کے علاقے میں جو مستند علوم تھے وہ پہنچنا شروع ہوئے، جس کی بنا پر تمام بنی نوع انسان نے فائدہ حاصل کیا. میں سر اسی حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی کے بیس پر ابھی تک ہمارا جو کنزرویٹو اپروچ ہے، جو ایک مکتبہ فکر ہے، وہ صرف اور صرف کتاب کو پکڑ کر پڑھنے کو ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی کتاب سے محبت ہے. جی عرفان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عمر، ایسا ہے کہ آپ جو میں نے آپ کے سامنے پہلا تھیسس رکھا اس میں ذرا غور کریں کہ یونانیوں نے لکھنا سیکھا تو انہوں نے اپنے نالج کو کسی بھی جگہ کر پریزرو کر لیا. پھر اس کے بعد اس نالج کو کتابی شکل میں لانے کے لیے بیت الحکمہ میں کام ہوا تو کتاب محفوظ ہو گئی. جس کے پاس کتاب آ گئی اس نے علم حاصل کر لیا.
اب اس کے بعد اس کتاب کو سپریڈ ہونا تھا. پھر آپ نے جیسے کہا ٹائپ رائٹر اور پرنٹنگ پریس، جن لوگوں نے پرنٹنگ پریس اور ٹائپ رائٹر ایجاد کیے ان کے پاس علم آیا. تو علم جب ان کے پاس آیا تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ ترقی کر گئے. پھر اس کے بعد اس نالج کو مزید سپریڈ ہونا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی چپ میں آ گیا. تو ان لوگوں نے ترقی کر لی جن کے پاس یہ علم ہے. اب ایک وہ علم ہے، ایک جس کو آپ یہاں پر کمپیوٹر میں دیکھتے ہو، یوٹیوب میں دیکھتے ہو، اس کو ہم معلومات کہتے ہیں. معلومات میں اور علم میں تھوڑا سا فرق ہے. علم کسی اور چیز کا نام ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے استاد محترم نے بڑی مزے کی بات یہ سمجھائی کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک پرکار لے لیں جسے ہم گول دائرہ لگاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایک پرکار کے ساتھ گول دائرہ لگا لیں. گول دائرے لگانے کے بعد جو معلومات آپ کو حاصل ہو گئی وہ دائرے کے اندر رکھ لیں، اور جو دائرے کے اندر آپ کو معلومات حاصل ہو گئی وہ معلومات ہیں. اور کیا جو مجھے معلوم ہے وہ تو معلوم ہے، اور کیا جو مجھے معلوم نہیں ہے کیا وہ علم نہیں ہے؟ وہ اس سے بڑا علم ہے، وہ بہت بڑا علم ہے. میں صرف چند چیزیں جانتا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ہیں. میں فزکس اور کیمسٹری اور بایو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے، باقی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو اب استاد جی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو دائرہ ہے نا وہ احساس لا علمی ہے، جس کا جو اچھا اب آپ کے پاس جو معلوم ہوتا جائے اس کو دائرے کے اندر لے جائیں تو یہ آپ کا دائرہ بڑا ہوتا جائے گا. جوں جوں یہ دائرہ بڑا ہوتا جائے گا آپ کا احساس لا علمی بڑھتا جائے گا. اور ہمارے یہاں پر تو اتنا عجیب سا کام ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا لیکن ہم سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں. اب رہا آپ کا سوال کہ کون سا علم جو ہے وہ علم ہے اور کون سی ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی ہے. قرآن مجید میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت کے ساتھ اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں تیار کر کے رکھو. اچھا یہ طاقت ہے کیا؟ میرے نزدیک یہ طاقت علم ہے اور اس کو ہمیں حاصل کرنا لازمی ہے. وہ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، وہ اخلاقیات ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے پاس ویپنز کی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، کسی قسم کی بھی ٹیکنالوجی. آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ہم نے ہندوستان فتح کیا، یہ بحث عجیب ہے کہ محمد بن قاسم یہاں پر کیوں آیا کیوں نہیں آیا. محمد بن قاسم سے پہلے بھی یہاں بہت سارے لوگوں نے حملے کیے، لیکن محمد بن قاسم کامیاب کیسے ہوا کہ یہاں پر جب فوج آتی تھی تو فوج تھوڑی ہی دیر کے بعد مر جایا کرتی تھی، وہ پٹ جایا کرتی تھی، وہ بھاگ جایا کرتی تھی. پھر مسلم سائنٹسٹ نے ریسرچ کی کہ وہ مر کیوں جاتے ہیں، بھاگ کیوں جاتے ہیں، ان کی فوج میں بھگدڑ کیوں مچ جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ان کو کراچی کے ساحل پہ آ کر بخار ہوتا ہے، ان کو مچھر کاٹتا ہے اور اس مچھر کے کاٹنے سے یہ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ان کے سائنسدان جو اس وقت موجود تھے انہوں نے سیب کے سرکے اور لیمن کے سرکے کو بڑے بڑے ٹبز میں اس کو نچوڑا، نچوڑنے کے بعد روئی کو اس میں بھگویا، بھگونے کے بعد روئی کو خشک کیا، خشک کرنے کے بعد وہ روئی اپنے ساتھ لے آئے. اور جب یہاں پر ان کو مچھر نے کاٹا انہوں نے اس پانی کو، اس روئی کو پانی میں بھگویا اور اس پانی کو پی کر انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. تو دنیا میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ مقامات پر ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تدبرون. تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر و تدبر کیوں نہیں کرتے، تم جانتے نہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تم عقل کیوں نہیں کرتے. تو ہمیں پورا حکم ملا ہے کہ آپ نے اس کائنات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں، اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش
ہمیں حکم ملا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس حکم پر پورے نہیں اتر رہے۔ جی عمر۔ سر 2500 سال قبل مسیح میں اسکندر یونانی نے جب ہماری سرزمین پر قدم رکھا تھا، اس کی فوج کو بھی سیم اسی طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی ریمیڈی کے طور پر جو مسلم سائنٹسٹ تھے انہوں نے ایز اے ویکسین اس کو یوز کیا، جس کا فارمولا آپ نے بتایا ہے۔ سر آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جون سی بھی سپر پاور جس کا ابھی تک ہمارے پاس کنفرم ہسٹری موجود ہے، سب سے پہلے جنہوں نے تلوار کو پراپر شیپ دی، اس کی تلوار بازی پر عبور حاصل کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد جنہوں نے گھوڑ سواری کے اوپر اپنا جنگی فتوحات کا سلسلے کا آغاز کیا، وہ ان پر سپیریئر تھے۔ اس کے بعد سر جنہوں نے گھوڑے کے اوپر کاٹھی، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کی فارم تھی، اس سے آپ کی سپیڈ اور کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے، وہ ان سے سپیریئر تھے۔ اس کے بعد سر آگے مجنیق کا سلسلہ آیا۔ سر یہ سلسلہ چلتا چلتا آپ دیکھیں کہ جب جنگ آزادی ہوئی، ہمارے پاس جو توپ خانے تھے اس کا آغاز بہت بعد میں ہوا تھا انگریز کے آنے کے بعد، اور جو ہمارے پاس جو ہم اس میں پاؤڈر گن استعمال کرتے تھے وہ بھی اس قابل نہیں تھا۔ جنگ آزادی سے پہلے جب اورنگزیب کے دور کے بعد جب انگریزوں نے اپنی یہاں پر اپنا پیش رفت بڑھائی، تو اس کا بھی آغاز انہوں نے سمندری حدود سے کیا۔ انہوں نے جہاز بانی کے اوپر وہ اتنے قابض ہو چکے تھے، اتنا انہوں نے اپنی اس کو پیوریفائی کر لیا تھا، اپنی ٹیکنالوجی کو اتنا بہتر بنا لیا تھا کہ ہمارے پاس ان کی آمد کو روکنے کا کوئی جواز یا ان کے پاس ہمارے پاس کوئی وہ نہیں تھا، کوئی ایسی حکمت عملی نہیں تھی۔ سر اسی کے ساتھ ہمیں اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہم اپنی آنے والی جنہوں جی نے عمر۔ ٹیکنالوجی کے دور میں اپنی آنکھ کھولی ہے، تو ان کو ہم کس طرح سے بک ریڈنگ کی طرف اور ٹیکنالوجی کی امپورٹنس کس طرح سے ان کے سامنے اجاگر کر کے ان کے سامنے اس کی اہمیت بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کی طرف لوٹ کر آ سکے۔ عمر، اس کام میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو سب سے پہلے ہمیں ہمارے استاد کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں پر تعلیم کے ساتھ لگاؤ اس حد تک نہیں ہے جس طرح دوسری اقوام علم کی طرف راغب ہیں۔ ہم شاید چونکہ ہمارا استاد، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جتنا بھی یہاں سے پڑھتا ہے وہ برین ڈرین ہو کر باہر کے ممالک میں چلا جاتا ہے، چونکہ یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے، لوگ شاید ایجوکیشن کو پیسے کے ساتھ تولتے ہیں، تو پڑھے لکھے لوگوں کی اس طرح سے عزت نہیں ہے، بزنس کو اس طرح سے عزت ملتی ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ پڑھنے کے بعد کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد کوئی نوکری کریں گے۔ ہمارا پڑھائی کا جو مین فوکس ہے وہ نوکری ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بڑا زبردست واقعہ یاد آ گیا، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم نے ایک کہانی سن رکھی ہے غزالی کے بارے میں، اور وہ غزال کے ایک بچے تھے اور وہ 6 کلومیٹر بھاگ کر سفر کیا کرتے تھے، وہ اپنے استاد سے، اور پھر واپسی پر بھی سفر کرتے ہوئے علم حاصل کرتے۔ اس طرح کی کہانی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے استاد تھے ان کا نام نظام الدین تھا، اور نظام الدین نے غزالی کو ایک مدرسے میں داخل کرا دیا، اور وہاں سے درس نظامی کا آغاز ہوا۔ جب انہوں نے وہاں پر غزالی کو داخل کرا دیا، کچھ سال کے بعد نظام الدین وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے انسپیکشن کی کہ مجھے یہ پتا چلے کہ میں لوگ پوچھوں تو صحیح کہ اس مدرسے میں لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو کسی لڑکے سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں تجوید پڑھتا ہوں، میں قرات پڑھتا ہوں، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، میں فقہ پڑھتا ہوں، میں صرف و نحو پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے کہا پڑھنے کے بعد کیا کرو گے؟ کسی نے کہا میں مدرسہ کھولوں گا، کسی نے کہا میں امامت کروں گا، کسی نے کہا میں خدمت کروں گا۔ غزالی کی باری آئی تو غزالی کے پاس آ کر نظام الدین نے پوچھا
کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو غزالی نے تاریخ کا بہترین جواب دیا. غزالی نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے خدا کی پہچان ہو جائے. اور اتنا کمپریہنسو جواب. آج اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں، اگر ہم اسکول کالج کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو ہمارا صرف اور صرف ایک فوکس، ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے. اور چونکہ ہمیں اس جھنجٹ میں ڈال دیا گیا کہ پڑھنے کے بعد تم نے نوکری کرنی ہے، اور پڑھو گے نہیں تو اچھی نوکری کہاں سے ملے گی. گھر میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے بیٹا اچھا پڑھ لو، اچھی نوکری مل جائے گی، نوکری ملے گی تو تمہاری شادی کریں گے. تو بیسیکلی ہمیں پڑھایا اس انداز سے تو گیا ہی نہیں ہے کہ آپ جب پڑھ لکھ جاؤ گے تو تمہیں اللہ کی پہچان ہوگی، اس کائنات کے راز جو ہے تمہارے سامنے منکشف ہوں گے، تمہیں اللہ کی قدرتوں کے بارے میں معلوم ہوگا. اس طریقے سے نہ تو ہمارے یہاں پر کسی نے تعلیم پر فوکس کیا، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کئی سالوں تک ہم فوکس کریں گے، کیونکہ ہمارا بنیادی فوکس تعلیم حاصل کرنے کا صرف اور صرف مادی ترقی ہے. اور مادی ترقی میں انٹرپرینیورشپ کی طرف تو ہم آ ہی نہیں رہے، ہم صرف نوکری کی طرف آ رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے بعد کم از کم یہی سمجھا دیں، ان کی برین واشنگ شروع سے اس طریقے سے کر لیں کہ بھائی تم نے پڑھنے کے بعد اپنے بزنس سٹارٹ کرنے ہیں. آپ بڑی جگہوں پر یہ بحث ہوتی ہے کہ بڑا بزنس پڑھنے والا جس نے آئی بی اے سے اور ہارورڈ اسکول سے پڑھا ہوتا ہے وہ بھی نوکری کر رہا ہوتا ہے، بزنس نہیں کر رہا ہوتا. تو ہمارے یہاں پر جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ لائن آف ایکشن کا مسئلہ ہے، اور اس لائن آف ایکشن کو بیسیکلی دریافت کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور ریسرچ میں پڑھ رہا تھا اینڈ آئی واز ویری مچ اسٹانشڈ کہ مسلم نیشن، جس آپ نے کہا نا لوگ پڑھتے ہیں، میرا ایک ہوتا ہے پڑھنا صرف اور صرف جسٹ فار انفارمیشن، تاکہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کالمز کو، اس لیے پڑھتا ہوں رسالوں کو، اس لیے پڑھتا ہوں ڈفرینٹ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں بحث جیت سکوں. میں اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی اکنامک اینڈ فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے لیے پڑھائی نہیں کر رہا. اور جس کا بہت بڑا شاہسانہ یہ ہے کہ پوری مسلم امت ایوریجلی سال میں 6 صفحے، صرف 6 صفحے پڑھتے ہیں، کام کے 6 صفحے جس کو پڑھنا کہتے ہیں. ایوریجلی 6 صفحے ہم پوری امت پڑھ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا یا ہمارے کتاب کے ساتھ تعلق کہاں پر گیا. ہاں الحمدللہ آج کل بہت سارے ادارے ایسے ہیں، بہت سارے انڈیویجول لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کتاب کے ساتھ لوگوں کے تعلق کو ڈیولپ کیا ہے. اس میں بے شمار لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو کتاب کے ساتھ دوستی کروائی ہے، چاہے بحث جیتنے کے لیے ہی کیوں نہیں. جی عمر. سر امام غزالی کا واقعہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، میں بھی ایک بہت مختصر سا ماضی کا بہت اہم واقعہ ہے وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ علم کی اہمیت جس سے اجاگر ہو سکے. سر 18ویں صدی کے دوران بھی جس طرح سے آج بھی ہے کہ آج اچھی تعلیم صرف اور صرف امیر اور اشرفیہ کے قبضے میں ہے. علم کو ہمیشہ سے ہی ایک لونڈی بنا کر رکھا گیا ہے. جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ حق سمجھتا رہا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے آل اولاد کو ٹرانسفر کر سکیں. سر یہی روش یورپ میں بھی تھی. سر 18ویں صدی کے مڈ میں اور اس سے پہلے بھی صرف اور صرف جو بزنس مین جو بڑے لوگ تھے وہاں پر بھی یہی پیٹرن فالو کیا جا رہا تھا. سر ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک امیر جو وہاں پر بڑا آدمی تھا، اس کا بیٹا کھیلتا کھیلتا شہر سے باہر ایک ایسی جگہ پر آ نکلتا ہے جہاں پر دلدل تھی اور وہ وہاں پر پھنس گیا اور کسی کو کوئی خبر نہیں تھی. ایک شخص جو کارپینٹر تھا، جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا. وہ شام کے وقت شہر سے اپنا کام، اپنی دیہڑی ختم کرنے کے بعد اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا
کہ اس نے دیکھا کہ اس کا وہاں پر ایک بچہ مشکل کے اندر ہے. اس نے اسے نکالا, اسے گھر لے گیا, اسے کھلایا, نہلایا, اسے رات وہاں رکھا, اور صبح جا کر اس نے اس کے گھر اسے چھوڑ دیا. اگلے دن سر وہ بچہ جسے ایک اس کارپینٹر نے بچایا تھا, اور اس کا باپ جو ایک امیر آدمی تھا, وہ اس بڑائی کے گھر آیا, اس کارپینٹر کے گھر. اس نے اس کا شکریہ ادا کیا. اسی کے ساتھ اس نے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میں کماتا ہوں اور میرے گھر کا سلسلہ اچھا چل رہا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں, میں آج یہاں پر آیا ہوں تو میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. اسی کنورسیشن, اسی گفتگو کے دوران اس بڑائی کا بچہ کھیلتا ہوا اپنے گھر سے باہر آ گیا. اس نے کہا کہ میں جو امیر آدمی تھا, اس نے کہا کہ میں اس بچے کو, تم اس بچے کا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر میں اسے شہر لے جاؤں اور میں اسے اچھی تعلیم دلواؤں. وہ غریب آدمی, اس کی چونکہ سوچ محدود تھی, اس نے کہا کہ نہیں, ابھی یہ بڑا ہو رہا ہے اور یہ کچھ عرصے بعد میرے ساتھ جا کر دہاڑی پر جو میں کام کرتا ہوں مجھ سے سیکھے گا, اس کے بعد ہماری انکم ڈبل ہو جائے گی. اس نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا شخص وہ بازید تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. دونوں کے درمیان سر فیصلہ اس طرح سے طے پایا کہ ہم بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. بچے سے پوچھا گیا کہ کیا تم شہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا. سر وہ غریب کا بچہ بھی شہر جا کر اسی امیر بچے کے ساتھ اسکول میں پڑھنے لگا. وقت گزرتا گیا اور دونوں ہی بہت عظیم, بہت ہی بڑے لوگ ثابت ہوئے جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام رقم کیا. امیر کا بچہ بڑا ہو کر انگلستان کا وزیر اعظم بنا, اس کا نام تھا ولسن چرچل. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو غریب آدمی تھا, اس کا بچہ بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر سائنٹسٹ بنا جس نے پینسلین ایجاد کی, فلیمنگ. آپ نے ایک غریب بچے کو فیڈ کیا, اس کی تربیت کی, اس نے پوری انسانیت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی. اور آج جو اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے ہم اپنی بیماری سے صحت یاب ہو سکتے ہیں, اس کے اندر کلیدی رول فلیمنگ نے ادا کیا, جو اس نے پینسلین ایجاد کی. سر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی اپنی قوم کو یا کسی کنبے کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں یا اسے ترقی کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں, ترقی صرف اور صرف مادی ذرائع میں نہیں, مانیٹری بینیفٹس کے اندر بات نہیں ہو رہی, دوسرے انٹلیکچولی بھی, معاشرتی, اکنامکلی, سبھی طرح سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو بہت اہم ہے کہ آپ غریب بچوں کو بھی متواتر اور برابری کے مواقع میسر ہوں اور انہیں آپ فیڈ کریں, آپ انہیں گائیڈ کریں. تو سر میری طرف سے یہی اضافہ تھا. اب میں دوبارہ سے جی آپ کی طرف لوٹ عمر کر میں آنا چاہوں آپ گا. سے یہ جاننا چاہتا ہوں, چلیں واقعات تو بہت سارے اور ہو سکتے ہیں, بو علی سینا کی کہانی بتائی جا سکتی ہے, بے شمار اور ایسے لوگ ہیں جن کا علم کے ساتھ محبت اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن پروگرام میں ہم کچھ باتیں اس انداز سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں, پھر میں اپنی ان پٹ دوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارا طالب علم یا ہمارا انڈیویجول علم کے ساتھ, کتاب کے ساتھ, نالج کے ساتھ, معلومات کے ساتھ پیار کرتا ہے جس طریقے سے دنیا کر رہی ہے؟ سر اس بات پر ہم کسی بھی طور مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. انفیکٹ کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر تو انوالو ہے یا نہیں ہے, اس کی اپنی سبجیکٹ کے اوپر بھی کمانڈ نہیں ہے. جی کچھ دیگر جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو سٹڈی کرے, اردو ادب سے اپنا شغف بڑھائے, اس کا جو اپنی وہ ایک ریگولر جو سٹڈیز کو لے کر چل رہا ہے اس پر بھی اس کی پراپر کمانڈ نہیں ہے. اور دن بدن ہمارا جو تعلیمی معیار ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے. سر کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا تعلیمی نظام خراب کر دیں.
اس تعلیمی نظام سے جو پڑھنے والے سائنٹسٹ نکلیں گے، جو ڈاکٹر نکلیں گے، جو انجینئرز پروڈیوس ہوں گے، اس کے بعد قوم کی تباہی کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ جو انجینئرز برج بنائیں گے، جو پل بنائیں گے، وہ گریں گے۔ ڈاکٹرز کی وجہ سے اموات کی ریشو زیادہ ہو جائے گی۔ ڈاکٹرز اپنا اس طب کے شعبے کو اپنا پروفیشن بنائیں گے، بلکہ اسے ایک دھندا بنا لیں گے، جس سے وہ ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوگا۔ اسی تعلیمی نظام کے تحت جو پولیٹیشنز، جو سیاستدان، جو بیوروکریٹس مارکیٹ میں آئیں گے، وہ بھی ایک تباہی کا سبب بنیں گے۔ تو میں سوال دوبارہ سے آپ کی طرف لوٹ کر آنا چاہوں گا کہ ہم اس نظام کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہت اہم اور بہت مشکل اور بہت ٹرکی سوال ہے کہ قوموں کی تربیت کے جو مراحل ہیں ان میں کتاب کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ مثال دیتا ہوں۔ مثال بڑی میری زندگی، اپنی زندگی کا واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا کتاب پڑھنے کا شوق کس طرح ڈیولپ ہوا۔ میں آپ کو صلاح دے دیتا ہوں، اپنے سننے والوں کو صلاح دے دیتا ہوں کہ میرے فادر جو ہیں وہ کامرس کے استاد تھے، اور اللہ ان کو زندگی تندرستی دے۔ وہ جب ہمارے رات کو لیٹا کرتے تھے تو ان کے پاس کتابوں کی الماری تھی، اور وہ مجھے الماری میں سے کہا کرتے تھے کہ یار فلاں کتاب لاؤ اور وہ مجھے سناؤ۔ اچھا، میں اس کتاب کو ان کو سناتا، رحیق المختوم اور بہت ساری اور کتابیں، شاہنامہ اسلام اور شہاب نامہ ڈھاکہ ڈوب رہا ہے، اردو ادب کی بے شمار کتابیں جو ہیں وہ ہم نے اس زمانے میں پڑھ لیں جب لوگوں کو لوگ ابھی کرکٹ کا بیٹ پکڑتے ہیں۔ سمپل بات یہ تھی کہ جو واردات ہمارے ساتھ کی گئی وہ یہ تھا کہ باپ نے اپنے ساتھ بیٹے کو بٹھایا ہے، اور بٹھانے کے بعد اس سے کہا کہ مجھے یہ کتاب سناؤ۔ اس سے 2-3 فائدے ہوئے۔ کتاب کے ساتھ محبت ہوئی، الفاظ کی درستگی ہوئی اور درستی ہوئی، الفاظ صحیح ہوئے، اس کے بعد تلفظ میں بہتری آئی اور اپنے باپ کی شفقت مہیا ہوئی، میسر آئی۔ تو اس طرح آپ اگر قوم اس بات کو سمجھ جائے کہ ہماری نجات کا صرف ایک ہی نقطہ ہے، وہ صرف اور صرف تعلیم میں مضمرہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی راستہ، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اکنامکلی ہو، اسپرچولی ہو، فائنینشلی ہو، آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور اتنا پڑھنا پڑے گا کہ دنیا آپ پر رش کرے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے تیار کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر بچوں کو بچپن میں کتاب کے بوجھ کے نیچے دبا دیا جا رہا ہے، کتاب کے علم کے ساتھ محبت نہیں کروائی جا رہی۔ اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے، سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے، ڈیفرنٹ اینیمیٹڈ ویڈیوز کے ذریعے، ڈیفرنٹ ڈاکومنٹریز کے ذریعے آپ بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے۔ ابھی ایک ہاورڈ کارٹر کی ایک ریسرچ ہے کہ ہر انسان کے اندر 9 قسم کی انٹیلیجنسز ہوتی ہیں، ان 9 قسم کی ذہانتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنیک استعمال کرنی پڑیں گی۔ اپنے استاد کو جب آپ ماسٹر کہیں گے، کتاب کو جب آپ کتاباں کہو گے، یا آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بس قید خانے کہو گے، تو پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ قید خانہ نہیں ہے ہمارے گھر کے پاس سکول ہے، صبح صبح بچے جب سکول کی طرف جاتے ہیں، مائیں بچوں کو پیٹ رہی ہوتی ہیں، بچہ سکول نہیں جانا چاہ رہا۔ اچھا، اس کے بعد سکول میں وہ مار کھاتا ہے، کالج میں جا کر وہ ٹیچر کو آگے لگا لیتا ہے، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا۔ تو کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا پڑھائی کے ساتھ تعلق ہو، اور پڑھائی کرنے والے بندے کی عزت ہو۔ اگر آپ کو یہ کہے کہ یار تم نے 16 سال 18 سال پڑھ کے کیا کیا ہے، 18 سال پہلے ہم نے اپنے بچے کو کام ڈال کے دیا تھا، آج اس کا کام دیکھو وہ کہاں پر پہنچا ہوا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کہاں پہ جا کے کھڑا ہوگا۔ تو ہمیں کچھ ایسے سسٹم ڈیولپ کرنے پڑیں گے جس میں امپورٹنس آف ایجوکیشن
امپورٹنس آف بک پہ کام کرنا پڑے گا، تب جا کر کہیں ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل کام ہے۔ سر ہمیں آج کے دور میں تازہ افکار کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اسی طرح سے ہمیں اس جہاد کا، تربیت کا سلسلے کا آغاز بھی اپنے اپنے گھر سے کرنا ہوگا۔ لیکن سوال سر پھر وہیں پر آ جاتا ہے کہ جن گھروں میں شروع سے ہی اس روش کو اختیار نہیں کیا گیا، جہاں پر پڑھنے پڑھانے کا ایک عمل نہیں رہا، تو وہاں پر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا حاکم وقت کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ نے اپنی اگزامپل دی کہ آپ کے فادر چونکہ ایک شعبہ تدریس سے منسلک تھے، انہوں نے آپ کو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا۔ بچوں کے اندر ہمیشہ سے انٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ سر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارا جو بیشتر طبقہ ہے وہ اپنے معاشی بحران سے ہی نہیں نکل پایا، اس نے کبھی اپنی دو وقت کی روٹی سے آگے کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ کس طرح سے اپنے بچے کی زندگی کو خراب ہوتا دیکھ سکتا ہے؟ اس نے تو یہی کہنا ہے کہ فلاں پڑھا لکھا ہے، وہ کچھ کما نہیں رہا، تو تم یہ کام کر لو۔ تو جب ہم علم کا موازنہ مانیٹری پیسوں کے لحاظ سے کریں گے تو ہمیشہ سے ہمیں دوسری چیزیں زیادہ اٹریکٹیو لگیں گی، زیادہ پرکشش لگیں گی، کیونکہ نالج میں اس طرح سے ہمیں فائنینشل سپورٹ نہیں ملتی، ہم زندگی میں اس طرح کی لگژریز کو انجوائے میجورٹی طور پر نہیں کر سکتے، مجموعی طور پر۔ تو سر دنیا میں بات وہی، جی سوری عمر، دنیا میں پچھلے کچھ دہائیوں سے جن لوگوں نے ڈائنامک چینج ڈیولپ کیا ہے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایجوکیشن سسٹم کے دھارے کو بدلا ہے، جنہوں نے ایجوکیشن کے ذریعے ترقی کی ہے۔ آپ بل گیٹ کی ایگزامپل لے لیں، وہ ایک ایجوکیشن سسٹم سے نکالا ہوا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے آپ کہ کمپیوٹر میں ایجوکیشن یا کمپیوٹر میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوئی اس میں اس کا کردار نہیں ہے۔ تو اس نے وہ تعلیم حاصل کی ہے، ہاں وہ ایک سسٹم کی تعلیم سے ہٹ کے تھا، اس لیے ہمیں آؤٹ آف باکس جا کر سوچنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ یوٹیوب کے بانی کی بات سن لیں، آپ واٹس ایپ کو دیکھ لیں، آپ ڈفرینٹ اور میڈیمز ہیں ان کے لوگوں کو، علی بابا .com کے جو مالک ہیں ان کی زندگی کو اگر آپ سٹڈی کر لیں، ہونڈا کے سچاریو ہونڈا کی زندگی کو سٹڈی کر لیں، تو انہوں نے تعلیم ہی کی ہے، انہوں نے ایجوکیشن ٹیکنالوجی نئی ڈیولپ کی ہے اور اس کو انہوں نے حاصل کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں حاصل کیا، لیکن وہ ہمارے جو پریویلڈ پہلے سے موجود ایجوکیشن سسٹم کی ایجوکیشن ہے اس سے ذرا ہٹ کے تھا۔ تو اس لیے ہمارے انڈیویجول کو، ہمارے اداروں کو اور ہماری گورنمنٹ کو آؤٹ آف باکس جا کر سوچنا پڑے گا۔ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا، ایک بچے نے ایک فراڈ کیا، اور وہ فراڈ کرنے والے بچے نے بڑا زبردست فراڈ کیا، امریکہ کی ہسٹری کا فائنینشیل فراڈ میں پہلے نمبر کے فراڈ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فراڈ یہ تھا کہ جتنی امریکن بینکس میں ٹرانزیکشن ہوتی تھیں، ان ٹرانزیکشن میں سے صرف ایک پینی ٹرانسفر ہو کر اس کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی تھی، ایک پینی ٹرانسفر ہو کر۔ اب امریکہ میں لاکھوں کروڑوں ٹرانزیکشن روزانہ ہوتی ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں ایک ایک پینی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو یہ فراڈ پکڑا اس طرح گیا کہ ایک خپتی سی بڑھیا وہ آگے، اس نے کہا کہ میرے اتنے ڈالر اور اتنے پینیز آپ کے پاس ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں پینی اتنے ہیں، تو اس بی بی نے رفڑ ڈال لیا۔ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو واقعی بی بی ٹھیک کہہ رہی تھی، تو انہوں نے غور کیا کہ پینی کہیں ٹرانسفر ہو رہی ہے، ورنہ ایک پینی کی کیا اوقات ہے۔ اسی طرح پھر اس نے ان بچے کو پکڑ لیا۔ اب بچے کو جب پکڑا تو اس کی سزا بھی ہونی چاہیے تھی، پھر انہوں نے اس کو سزا یہ دی کہ انہوں نے کمپیوٹر میں بہت اچھے لیول کی اس بچے کو جاب دی کہ یو ہیو این ایکسیلنٹ مائنڈ اور اس کو پروڈکٹیو وے میں استعمال کرو۔ تو یہاں پر ہمارے بچوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے، ان کا انٹلیکچوئل برین ہے، لیکن ہمارا جو پریویلڈ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کریمنگ ہے، وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔
اور اگر ہم اس کو سپورٹو بنا لیں تو پھر یہ کام بہتر ہو سکتا ہے. جی عمر. سر ایک بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ڈگری کو ہمیں نالج سے کمپیئر یا اس سے منسلک نہیں کرنا چاہیے. ڈگری اگر کسی شخص کے پاس کوئی ڈگری ہولڈر وہ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پڑھا لکھا یا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. اور پھر تعلیم اور نالج میں بھی کافی فرق ہے. اس کے علاوہ آ کے اگر ہم اپنے ان تمام مسائل پر روشنی ڈالیں یا ان کو آگے لے کر چلنا چاہیں تو کیریئر کاؤنسلنگ اور ڈفرینٹ آگے ٹاپکس کھلتے ہیں جن پر ہم آنے والے وقت میں بات کرتے رہیں گے. سر ہمارا وقت انفارچونیٹلی اختتام کو پہنچ چکا ہے. بس تو لاسٹ بات کہہ کر ہم پروگرام سے اجازت چاہیں گے. پہلے میں اجازت لوں گا پھر آپ لیں گے. کتابوں میں جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے ہر انسان پر 5 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے. ایمان لانا زبان سے اقرار کرنا اور تصدیقم بالقلب. دوسرا، اس کتاب کو پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ ہم سے چاہتی کیا ہے. تیسرا، اس پر غور و فکر اور تفکر و تدبر کیا جائے. چوتھا، اس کو اپنی زندگی پر لاگو کیا جائے. اور پانچواں، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اس کتاب میں پوری انسانیت کی فلاح ہے. وہ سائنس ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ ادب ہے، وہ معیشت ہے، وہ معاشرت ہے. اگر ہمیں نہیں ملا تو یہ ہمارا قصور ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جی عمر. بہت شکریہ سر آپ کا. آج کی ہماری ڈسکشن کافی زیادہ فائدہ مند رہی، فروٹفل تھی. سر اسی کے ساتھ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو میں ایک ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اپنے اندر ایک عادت ڈالیں سوال کرنے کی. بیسک کویسچن، کیوں، کب، کیسے، کدھر، یہ کسی بھی انفارمیشن کو پرکھنے کا بیسک فارمولا ہے. اور یہ کافی تفصیل طلب موضوعات ہیں. آنے والے وقت کے اندر ہم انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آج ہماری باتیں ابھی ادھوری تھیں، تشنیگی باقی رہی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا. ویورز کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمارا پروگرام آر جے عرفان اشرف آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ عمر خالد آفیشیل فیس بک پیج پر بھی ہمارا پروگرام لائیو نشر کیا جاتا ہے. کل دوبارہ سے وقت نے اجازت دی، سانسوں نے وفا کی، آپ کے پاس حاضر ہوں گے ٹھیک شام 7 بجے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.